بیرسٹر سلطان محمود چودھری تحریک آزادی کشمیر میں بڑی گراں قدر خدمات ہیں، بالخصوص سفارتی محاذ پہ بیرون دنیا میں انہوں نے کشمیر کا جھنڈا اٹھایا اور ہر جگہ کشمیر کی جو ہے نا میں ہونے والے بھارتی مظالم کا انہوں نے ذکر کیا. کیا کہیں گی ان کی شخصیت پہ؟ آزاد جموں کشمیر کا ایک ایسا بیٹا جس نے ہمیشہ اپنی سیاست کو لے کر کشمیر اور کشمیر کے اصل کشمیر کوز کو اجاگر کیا. بیرسٹر سلطان محمود کی جو خدمات ہیں اور جو ان کا جو کردار ہے ایسا ہی ہے جس پہ جتنی زیادہ گفتگو کی جائے اتنا کم ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کے والد محترم سے بھی ان کی رفاقت رہی اور ملنا جلنا آنا جانا رہا. کس طرح کی شخصیت آپ نے ان کو محسوس کیا؟ ایک تو ہوتی ہے سیاسی طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، ایک یہ کہ جو نجی محفلوں میں دوستوں کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ وہ ایک الگ پہلو ہوتا ہے شخصیت کا. کیونکہ بیرسٹر صاحب جو تھے وہ گارڈن کالج پنڈی سے پڑھے تھے اور میرے ابا بھی وہیں سے اسی کالج سے پڑھ چکے تھے. تو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ کتنا ادب کرتے تھے تمام اپنے سینئرز کا، اور کیونکہ محفل میں جو بھی بیٹھا ہوتا تھا اس سے وہ پہلے اجازت لیتے تھے اور وہ پھر بیٹھتے تھے. انہوں نے آج تک کبھی بھی کسی کو بھی میرے خیال کم گو تھے، خاموش طبیعت تھے، لیکن جب بات کرتے تھے تو ہمیشہ ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ پوچھنا سیکھنا چاہ رہے ہوتے تھے اپنے بڑوں سے، اپنے سینئر سے. اور کیونکہ ہمارے گھر بہت سے دانشور آتے تھے تو وہ ہمیشہ ایڈوائز لیتے تھے اور کاؤنسلنگ لے لیتے تھے، اور وہ برائی نہیں سمجھتے تھے اس کو، بلکہ اس کو وہ اس حد تک میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نوٹس بنا رہے ہوتے تھے لوگوں میں بیٹھے ہوئے اپنے سینئرز سے. تو ایسا انسان تو بہت کم آپ دیکھیں گے کہ جب بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسے بہیو نہیں کرتے. اور میں نے ان کو ایک بہت سچے دل سے کشمیریت کے لیے کام کرتے دیکھا ہر لیول پہ، صحافیوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ صحافیوں سے ان کا بہت دوستانہ بھی تھا، اور وہ دوستانہ وہ کبھی بھی انہوں نے کسی کو بھی اپنا عہدہ آڑے نہیں آنے دیا. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے، مجھے یاد ہے ان کا یہ جملہ کہ ایوری بڈی از ویلکم. اب ایوری بڈی از ویلکم کمنگ فرام سچ اے پرسنالٹی، آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ جو ان کے پاس تو وقت بالکل کم ہوتا ہے. آخر میں کیا پیغام جو ہے نا وہ ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے آپ دیں گی اس طرح کی جو شخصیات ہیں جیسے بیرسٹر سلطان محمود جیسی شخصیات، ان کے متعلق؟ بیرسٹر سلطان محمود کے لیے ظاہر ہے الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں. ان کی شخصیت بہت بڑی تھی، قداور شخصیت تھی، جن کو ہمیشہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے سراہا. لیکن ہم نے صرف سراہنا نہیں ہے، ہم نے ان کی تمام کام، ریسرچ اور کوششوں کو آگے لے کر کے چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر وہ یہ اچھے کام کر گئے تو اس کے بعد ہم نے اس پہ ایک فل سٹاپ لگا دینا ہے. اس کو ہم نے آگے لے کر کے چلنا ہے. ان کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرنی ہیں جو کہ اس کاز کو، کیونکہ یہ ہمارا جو کشمیر کاز ہے یہ ایک ایسا کاز ہے جس کے لیے لوگوں نے جانیں دے دی ہیں، اور یہ کاز اگر بیرسٹر صاحب جیسے عظیم رہنما جو ہیں وہ لے کر کے ساری عمر ان کی ہو گئی اور ان کے سامنے اس کا کوئی پازیٹیو سلوشن تو نظر نہیں آیا، تو ہمیں یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو جنریشن ہے یا ہم سے آگے آنے والی جو نسل ہے اس کو یہ تو پتا ہو کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے مسئلہ کشمیر کو لے کے. اس کو ایک نصابی کتاب میں یا جلسے میں تقریر کرنے کے لیے
اشتہار نہیں بنانا ہم نے، بلکہ ہم نے مسئلہ کشمیر کا جو روٹ کاز ہے یا اس کے لیے محنت ہے وہ کیسے کرنی ہے. میرا تو یہ چھوٹا سا پیغام ہے. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھی محترمہ سارہ صاحبہ. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور ویسے سلطان محمود کی شخصیت کا احوال انہوں نے بتایا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ایسی شخصیات کے جو زندہ رہتے ہوئے کوئی تعمیری کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ امر رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں. انشاءاللہ محترمہ کو دوبارہ بھی پروگرام میں مدعو کریں گے. 5 فروری کو محترمہ سارہ رسول صاحبہ پھر ہماری مہمان ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.